حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ماہ رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ اس عنوان پر کچھ باتیں مجھے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو باتیں قال اللہ و قال رسول کی ہم اور آپ سنتے ہیں، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اور اس مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق بخشی۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ کی قدر کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کی اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق ہونے کا شرف بخشا۔ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی ناقدری کی، نہ انہوں نے ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھے اور نہ ہی صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان و خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس ماہ کی قدر کرتے ہوئے بھرپور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے، اس بات کی رہنمائی فرمائی ہے، اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھی استطاعت دی ہے یا جو لوگ بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا کچھ نہ کچھ مال خرچ کریں۔ قرآن مجید کو ہم اور آپ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فلاح و بہبودی، نجات و کامیابی پانے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ انہیں رزق دیا گیا ہے، جو کچھ انہیں مال دیا گیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے وہ لٹاتے ہیں۔ اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے خرچ علانیہ طور پر ہو، چاہے خرچ سری طور پر ہو، یہ خرچ اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد پر ہو، مدارس پر ہو، غریبوں پر ہو، یتیموں پر ہو، بیواؤں پر، مسکینوں پر ہو، مانگنے والے نہ مانگنے والوں پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو ایسی تجارت قرار دیا ہے کہ جس تجارت میں کوئی خسارہ، کوئی نقصان اور کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 20 پر 9 میں فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں،
اور نمازیں قائم کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اپنے رزق میں سے، اپنے مال میں سے علانیہ طور پر چھپا کر خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جس تجارت میں کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں ہے۔ محترم حضرات، ہم میں کہ اکثر لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہمارے دنیاوی تجارت میں، دنیاوی بزنس میں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس تجارت کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جو آدمی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے قائم کرتے ہیں، اور جو رزق انہیں دیا گیا ہے چھپا کر کے، دکھا کر کے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی ان کی تجارت ہے کہ اس میں سوائے فائدہ کے ذرہ برابر بھی نقصان اور گھاٹا نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اور آپ جو رزق ہمارے پاس ہے، جو مال ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ تجارت ہے، اور اس تجارت میں کوئی گھاٹا، نقصان اور بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدے والی تجارت ہے، یہ مفید تجارت ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے اہل ایمان تمہیں جو رزق دیا گیا ہے، تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ دن آنے سے پہلے، یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لٹاؤ، جس دن نہ تمہاری تجارت کام آئے گی، نہ تمہاری دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کی سفارش وہاں پر کام آئے گی۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مال، جو رزق ملا ہے، اس میں سے خرچ کریں، اس میں سے خرچ کریں فی سبیل اللہ، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی خرچ کیا ہوا مال اس خرچ کرنے والے کے کام آئے گا۔ دنیاوی دوستیاں، دنیاوی تجارت، کوئی کسی کی سفارش قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین میں فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے جو مال، جو رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس دن تمہیں موت آئے گی، موت آنے سے پہلے خرچ کرو، اس وقت تمہیں یہ افسوس کرتے ہوئے کہنا نہ پڑے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے انسان افسوس کرتے ہوئے کہے، اے رب کریم، کاش تو مجھے تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا وقت دے دے، تھوڑا سا میں تیری راہ میں کچھ خرچ کر لوں، صدقہ و خیرات کر لوں، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جس وقت انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اسے ایک لمحہ بھی چھوٹ نہیں دی جاتی ہے، ایک لمحہ برابر بھی
نہ آگے کیا جاتا ہے نہ پیچھے کیا جاتا ہے۔ موت کا وقت جو ہی آ جاتا ہے انسان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو اس وقت پچھتاوا کرنے، افسوس کرنے، اپنے آپ پر ملامت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باحیات رکھا ہے، تو اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خوب خوب لٹائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 31 میں فرمایا، کہا قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جو لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور جو انہیں رزق دیا گیا ہے اس رزق میں سے چھپا کر کے خرچ کرنے والے ہیں، علانیہ طور پر دکھا کر خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی تجارت کام آئے گی۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا ہے جو سورۃ البقرہ میں فرمایا تھا کہ انسان کے قیامت کے دن کسی کی دوستی، کسی کی دنیاوی تجارت کام نہیں آئے گی۔ اگر اس کے لیے فائدہ مند کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان، اقامت الصلاۃ اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں سے جو خرچ کرے گا وہی قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ اسی لیے میرے محترم ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتنا اجر سے نوازتا ہے۔ 1 روپیہ آپ صدقہ کرتے ہیں، 10 روپیے آپ صدقہ کرتے ہیں، 100 روپیے، 1000 روپیے آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کیے ہوئے صدقے کی قدر و قیمت کیا ہے؟ آپ کا کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 آپ پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو زمین پر بو دیا گیا ہے اور اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے نکلتے۔ اللہ نے آگے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور اس میں اضافہ کر دیتا ہے اور بڑا چڑھا کر کے دے دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ مثال ہمارے سامنے پیش کر کہنا چاہتا ہے کہ جو تم خرچ کر رہے ہو 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ اسے 700 گنا بڑا چڑھا کر کے تمہیں اجر سے نوازے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں صرف ہزاروں کے پیسے ہی خرچ کرنا ہی ہے، لاکھوں کے پیسے ہی لٹانا ہی نہیں۔ آپ صدق دل سے خالصتاً لوجہ اللہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سے 100، 100 سے 700 اللہ کی منشا کے مطابق جتنا چاہے بڑا چڑھا کر کے آپ کو اجر سے نوازے گا۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ پر ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے۔ جو لوگ مال ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بڑی وعید سنائی ہے۔ 2-3 احادیثیں میں انفاق فی سبیل اللہ پر رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد، کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، ینزلان
فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا. دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کے مال میں اضافہ کر دے، اس بندے نے جو خرچ کیا ہے اس میں اور بڑھوتری پیدا کر دے. اے اللہ یہ خرچ کرنے والا ہے، یہ لٹانے والا ہے، ہر ایک کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں اور اضافہ فرما. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بخیلی کرنے والا ہے، یہ خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے، یہ خرچ کرنے والوں میں سے نہیں ہے. تو گویا جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان پر فرشتوں کی دعا ہے کہ اللہ ان کے مال میں اور اضافہ کرے، اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں اپنے مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں فرشتوں کی بد دعا ہے کہ ان کے مال کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال میں سے اگر ہم نے کچھ دے دیا تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے 100 روپے میں سے 50 روپے دے دیے تو ہمارے پاس 50 روپے بچ جائیں گے. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ و خیرات مال میں کمی نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی صدقہ و خیرات کرنے والوں کے مال میں اضافہ کرتا ہے، ان کے مال میں بڑھوتری کرتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کریں. فرشتوں کی دعا چاہتے ہیں ہمارے مال میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے حق میں اضافے کی دعا کرے تو ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے. حضرات گرامی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا، فرمایا من تصدق. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کی نبی، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ای الصدقۃ اعظم اجرا. اے اللہ کے نبی سب سے عظیم صدقہ، سب سے بہترین صدقہ اجر کے اعتبار سے کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ ایک آدمی صدقہ و خیرات کرے اس حال میں کہ وہ تندرست ہو، صحت مند ہو اور وہ بخیلی نہ کرتا ہو. تخشى الفقر، اور اسے فقر و فاقہ کا بھی ڈر ہو. اور کہتے ہیں وتأمل الغنى، اور اسے غنی ہونے کی، مالدار ہونے کی تمنا بھی ہو. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم، کہ آدمی اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس کی روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے. ایسے وقت میں آدمی کہے کہ میرا کچھ مال ہے، اس کو فلاں کو دے دو، اس کو فلاں کو دے دو، اس کو فلاں کو دے دو. ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں خرچ کیا گیا مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب وہ مال اس کے وارثین کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا غور کرے کہ آدمی خرچ کب کرے، کس حالت میں کرے. آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، اور اس آدمی کے اندر بخیلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، اور وہ آدمی فقر و فاقہ سے بھی ڈرتا ہو کہ اگر مال خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اور وہ مالدار ہونے کی تمنا بھی رکھتا ہے لیکن آخری وقت میں خرچ کرنا چاہتا ہے. ایسا شخص جو آخری وقت میں خرچ کرنے کی تمنا رکھتا ہو، ایسا شخص جو مرنے کے قریب صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آدمی دنیا میں رہتے ہوئے، صحیح سالم رہتے ہوئے، تندرست رہتے ہوئے، صحت مند رہتے ہوئے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہی مال اس کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کماتا ہے، خوب کماتا ہے، لیکن کبھی اس کے پاس خرچ کرنے کے وہ مواقع، وہ توفیق اسے نہیں ہوتی ہے. جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے،
ایسا بیمار پڑتا ہے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اب اپنے بچوں کو وصیت نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس جو کچھ مال بچا ہے اس کو 100 اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حالانکہ اب اس کا وہ مال اس کے وارثین کا ہے، اس کے وارثین کا حق ہے، اب اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنا پورا مال آخری وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اسی لیے اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، ایسے لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کیسے بڑھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو آدمی اپنی حلال کمائی سے کھجور کی گٹلی کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور پاکیزہ چیز جو خرچ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، ثم يربيها لصاحبه، خرچ کیے گئے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مثال دی، کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، کہ ایک آدمی اپنے کسی جانور کو کھلا پلا کر کیسے بڑا کرتا ہے، کیسے اس کو پالتا ہے، ایسی ہی اللہ تبارک و تعالی خرچ کیے گئے مال کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو پہاڑ کے مانند کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں چند روپے خرچ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، اتنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر اس کو کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مال قبول کرے گا جو پاکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو، حرام طریقے سے کما کر خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اصحاب کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف صحابہ کرام کو ترغیب دیتے کہ آپ صدقہ کرو، خیرات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں، کان النبی اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اور رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ کیوں؟ فیتدارسوہ القرآن، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مدارسہ کریں، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہوا جس طرح سے چلتی ہے اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت ہم اور آپ دیکھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں کبھی نبی علیہ السلام کے چولہا کم ہی جلا کرتا تھا۔
یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب کہیں سے کوئی آپ کو مال عطا ہوتا تو اس پورے مال کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. یہ اسوہ اور قدوہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو ہمارے لیے بنایا ہے. نبی علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہے، تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی صحیح اتباع کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. خاص طور پر ماہ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ السلام بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. تو یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابی رسول فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا، کہ نبی علیہ السلام کے اسلام پر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا فَأَعْطَاهُ، تو نبی علیہ السلام اسے عطا کر دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا دیتے تھے، کتنا خرچ کرتے تھے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں. کہتے ہیں فَجَاءَ رَجُلٌ، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، نبی علیہ السلام سے اس نے کچھ مانگا تو آپ علیہ السلام نے دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی جتنا غنم بکریوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو دے دیا. دو وادیاں، دو پہاڑوں کے درمیان جتنا فاصلہ اور اس کے درمیان جتنی بکریاں ہوں اتنی بکریاں اس شخص کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دے دیا. وہ آدمی اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یا قومی اسلموا، اے میری قوم کے لوگوں اسلام لے آؤ، اسلام قبول کرو. فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا لٹاتے ہیں کہ آپ کو فقر و فاقہ کا ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہوتا کہ میں اگر زیادہ خرچ کروں تو میں فقر و فاقے میں مبتلا ہو جاؤں. اس چیز کا محمد رسول اللہ کو ڈر نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی علیہ السلام ہیں جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں. اصحاب کرام کی بات کی جائے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہ کر کے دین سیکھا ہے، صحابہ کرام بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے صدقہ و خیرات کرنے میں، انفاق فی سبیل اللہ سے پیچھے نہیں رہتے تھے. آپ ہمیشہ ایک سے بڑھ کر ایک صحابی کا مسابقہ کرتے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک، اس جنگ میں، اس غزوے میں مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے. سارے لوگ اپنے اپنے گھر گئے، کچھ بھی ہو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، جتنا کچھ سرمایہ تھا، جو انہیں نظر آیا اپنے گھر میں سب کچھ اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رکھ دیا. اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ صحیح موقع ہے ابو بکر سے سبقت لے جانے کا، کہ میں آج ابو بکر سے آگے چلا جاؤں گا. وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور آدھا مال، آدھا فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابو بکر کیا کچھ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے بھی آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا بقیتو، اے اللہ کے رسول میں نے چھوڑ کر آیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو. اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ان کی اطاعت میں نے چھوڑ کر آئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ کسی بھی معاملے میں ان سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. یہ جذبہ، یہ شوق صحابہ کرام کے اندر تھا کہ ہر کوئی صحابی یہ چاہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خیرات کروں، میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کروں.
ابو بکر نے خرچ کیا اپنا پورا اثاثہ، پورا گھر کا مال لے کر کے اللہ کے رسول کے سامنے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنا آدھا مال لے کر کے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئے۔ یہ جذبہ صحابہ کے اندر تھا۔ اسی طرح ہم اور آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا کہ کون ہے جو مسلمانوں پر خرچ کرے، تو حضرت عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اعلان پر 100 اونٹ قربان کیے اور 1000 ایک روایت 10,000 دینار ساتھ میں عطا فرمایا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور کون ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ پھر حضرت عثمان ابن عفان نے اور 100 اونٹ عطا فرمائے، یہاں تک کہ آپ نے اس موقع پر تقریباً 700 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، 700 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم هذا، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، گرچہ کہ عثمان عمل کرے نہ کرے، عثمان کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ صحابہ کرام تھے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ سوچے سمجھے بغیر خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کیسے بھی ہو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ جلیل القدر صحابی، مدینہ کے مالدار صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل فرمائی، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے جسے بیرحان نام کا وہاں پر ایک کنواں ہے، یہ ایسا باغ ہے جو میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو۔ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں، میری یہ چاہت ہے کہ میں اپنا پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو مشورہ دیا چاہتے ہو کہ اپنا باغ خرچ کرو۔ یہ کیسا باغ تھا؟ مدینہ مسجد نبوی کے بالکل قریب میں۔ اللہ کے نبی اس باغ میں جاتے، اس باغ سے لطف اندوز ہوتے، اس کنویں سے میٹھا میٹھا پانی پی کر سیراب ہوتے تھے۔ یہ باغ ابو طلحہ کے نزدیک سب سے محبوب تھا۔ اللہ کے نبی کے فرمان کہا ابو طلحہ سے کہ تم چاہتے ہو کہ تم اپنا باغ خرچ کرو تو تم اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، اپنے اعزاء میں خرچ کرو۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں کو اپنا باغ تقسیم کر دیا۔ یہ جذبہ، یہ شوق صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اللہ جیسی ہی آیات نازل فرماتا ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے تھے، قیل و قال نہیں کرتے تھے، اب کریں گے، آج کریں گے، کل کریں گے، خیال نہیں کرتے، جیسے اللہ کا حکم آیا فوراً عمل کر گزرتے تھے۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا میرے بھائیوں۔ اسی طرح ہم اور آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، اور صحابیات بھی اس سے صحابہ سے کچھ کم نہ تھیں۔ صحابیات بھی اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے والی تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید الفطر یا نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب کیا، وعظ و نصیحت فرمائی اور کہا کہ تم لوگ صدقہ و خیرات کرو۔
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کے پاس، خواتین کی مجلس میں گئے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے خطاب کیا، فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہنم میں اکثریت خواتین کی ہے۔ اس میں سے کسی خاتون نے اٹھ کر پوچھا، اللہ کے نبی کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کس گناہ کی وجہ سے عورتیں جہنم میں کثرت سے پائی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تکفرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم لوگ لعن تان زیادہ کرتی ہو، بد دعائیں زیادہ دیتی ہو، برا بھلا زیادہ کرتی ہو، اور اپنے خاوندوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، اسی لیے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت زینب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اپنے گھر گئیں اور جا کر کے اپنے پاس جو زیور تھا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ نے آج حکم دیا ہے کہ تم عورتوں صدقہ و خیرات کرو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، اے اللہ کے نبی میرے پاس یہ زیور ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ یہ جذبہ، یہ شوق صحابیات کے اندر تھا، جیسے ہی اللہ کے رسول کے فرامین سنتے فوراً عمل کیا کرتے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر جب عورتوں سے خطاب کر کے یہی فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کرو، تم خیرات کرو، تو سارے صحابیات میں ہر کسی صحابی کے پاس جو جو زیور تھا، کسی کے پاس بالیاں تھی، کسی کے پاس قلادہ گلے میں کا تھا، کسی کے پاس چوڑیاں تھی سونے کی، سب کا سب اتار کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن پھیلاتے ہیں اور ساری عورتیں اپنا سونا اس بلال کے دامن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ صحابیات کے اندر شوق اور جذبہ تھا، یہ نہیں سوچتے تھے صحابیات کہ اگر میں سونے کی بالیاں نکال کر دوں تو دوسرے دن کیا پہنوں گی، دوسرے دن کیا کروں گی، نہیں سوچتی تھیں، بلکہ دے دیتی تھیں۔ یہ خیال کرتی تھیں کہ اللہ مجھے پھر دے گا، اللہ مجھے اور دے گا۔ ان صحابیات کے اندر اللہ کی ذات پر وہ اعتماد، وہ بھروسہ اور توکل تھا۔ آج ہماری خواتین کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی مال لے کر کے آتا، دے دیتا، تو شام ہونے سے پہلے اپنا سارا مال خرچ کر دیتی، ہزاروں کا دینار لٹا دیتی، خرچ کر دیتی تھی، خود آپ کے پاس ایک دینار بھی موجود نہ رہتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب اللہ نے نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال نبی کو دیا، اور نبی نے اس مال کو اہل اسلام پر خرچ کیا، تبلیغ میں خرچ کیا، اسی مال سے یتیم و غریبوں کو آپ دیتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ یہ صحابیات تھیں جو اللہ کی راہ میں بے دریغ بغیر سوچے سمجھے کے لٹاتی تھیں، خرچ کرتی تھیں۔ اسی لیے ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ خواتین اللہ کی راہ میں خوب لٹائیں۔ ہم اور آپ اپنا جو مال ہے، کون سا مال خرچ کرے، کس طریقے کا اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیباتکم ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور فرمایا، اے اہل ایمان، جو تمہارے پاس پاکیزہ رزق ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، چاہے تم کمائے ہو یا زمین سے جو تم نکالتے ہو، ان میں سے پاکیزہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
اور اللہ نے آگے کہا وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور بیکار خبیث چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، اللہ کی راہ میں حرام کی چیزیں، حرام کا مال خرچ مت کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ خبیث سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی حرام کما کر حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، دوسرا یہ کہ آدمی بیکار کی اور خبیث اور ایسی چیزیں جو ردی ہوں، جو اسے خود استعمال وہ نہ کرتا ہو، دوسروں کو وہ دے دے۔ ایسی چیز جو بے فائدہ ہو، بیکار کی ہو، جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی ہی اس کو اگر پسند نہ آئے، اس کو اگر وہ چیز اچھی نہ لگے، وہ اٹھا کر لوگوں کو دے دے۔ اللہ نے کہا کہ تم ایسی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب کوئی چیز خرید کر لاتا ہے، اسے پسند نہ آئے تو وہ دوسروں کو دے دیتا ہے۔ دینا چاہیے، لیکن خیال یہ کرنا چاہیے کہ جب میں یہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہوں تو اپنے دوسرے بھائی اور بہن کے لیے بھی پسند نہ کروں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو پاکیزہ چیز، پاک کما کر کے پاک اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حضرات گرامی، خرچ ہم اور آپ کرتے ہیں، خرچ ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اللہ نے جسے توفیق دیا ہے ہزاروں کا، لاکھوں کا اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں، لیکن اس بات کو خرچ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ خرچ کرنے والا اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ سب سے پہلے خرچ کرنے والے کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھا کر خرچ کروں، اس نیت سے، اس غرض سے، اس مقصد سے کہ لوگ مجھے بڑا فیاض کہیں، بڑا سخی کہیں، بڑا خرچ کرنے والا کہیں، بڑا لوگوں کو نوازنے والا کہیں۔ اس نیت سے لوگ خرچ نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے متعلق بیان فرمایا کہ 3 لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا، ایک جگہ نہیں چھوڑا، بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، ہر جگہ پر اپنا مال لگایا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہے گا اللہ میں نے اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دیا ہے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اپنا مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے اچھے اچھے القاب دے، سخی کہے، فیاض کہے، خرچ کرنے والا کہے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے لوگوں نے سارے القابات دے دیے، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ ہمارا خرچ کرنا ہمیں الٹا جہنم میں لے جا رہا ہے اگر ہمارے خرچ کرنے میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، آنے والا جو دن عید کا دن ہے، اس دن ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں، ہم اور آپ اچھے سے اچھے لباس پہن کر خوشی مناتے ہیں۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ بہت سارے مسلمان رمضان کی عید سے پہلے یا رمضان شروع ہونے سے پہلے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، کوئی راشن دیتا ہے، کوئی کٹ بنا کر تقسیم کرتا ہے، کوئی پیسے کسی بھی طریقے سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ مال لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری، کسی کو 1 کلو چاول دے رہے ہیں تو اس میں بھی ریاکاری، اور یہ ساری چیزیں دیتے ہوئے تصاویر لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کو اٹھا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے فلاں 100 کو غریبوں کو دیا، فلاں یتیموں کو دیا، فلاں مسکینوں کو اتنا خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا۔ یہ ہمارے اندر اگر ہو تو سمجھیے کہ ہمارا یہ خرچ کرنا بیکار ہے، بے فائدہ ہے، نقصان کے علاوہ اس میں فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ کتنے ایسے غربا، کتنے ایسے مساکین آج ہمارے گلی محلوں میں ملیں گے جو شرم کے مارے، عزت نفس کی خاطر اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے ہیں۔ جو لوگ مالدار ہیں، جو لوگ جن کے پاس مال ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے گھروں کو تلاش کر کے انہیں بھی اپنی عید کی خوشی میں شامل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ صرف مالداروں کا کام ہے، غریب لوگ بھی اگر اللہ نے دیا ہے کچھ نہ کچھ اپنا مال ان کو دیں، خرچ کریں۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ غریب تھے، مسکین تھے، خود محتاج تھے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے صحابہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، غیروں کے پاس جا کر کے کولی مزدوری کرتے، تھیلوں کو اٹھاتے، موٹے اٹھاتے، مزدوری کرتے، دن بھر کام کر کے جو پیسہ آتا اللہ کے نبی کے ہاتھ کے حوالے کر دیتے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا مال ہے، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، تو ہم اور آپ غریبوں میں دیں، مسکینوں میں، یتیموں پر خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور دے گا۔ اور ہمارے مسلمان بھائی ہزاروں کے ہزاروں روپیوں کے کپڑے خریدتے ہیں، 10,000 کا لباس، 15,000 کا لباس، ان میں سے چند ہزار روپے کے لباس آپ لیں اور بقیہ پیسے کسی غریب کو دیں، کسی یتیم کو دیں، انہیں لباس لا کر دیں، وہ لباس پہن کر کے ہماری طرح عید کی خوشیاں منائیں۔ اور ہماری بعض خواتین لڑکیاں بھی ایسی ہیں جنہیں اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، تو ہزاروں کے لباس پہنتے ہیں، کوئی 10,000 کا، کوئی 20,000 کا، یہاں تک کہ 50 سے لاکھوں کا لباس پہنتی ہیں۔ خواتین لڑکیوں کو چاہیے کہ ہم عید کے موقع پر کم سے کم روپیوں میں کپڑا خرید کر پہنیں اور ان بچے ہوئے پیسوں کو کسی غریب بہن کو، کسی یتیم بہن کو، کسی بیوہ عورت کو دے دیں تاکہ وہ بھی ان پیسوں سے کپڑے خرید کر کے عید کی خوشیوں میں ہماری طرح شامل ہو جائے۔ تو لہذا ہمارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ، انفاق فی سبیل اللہ کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، اب چند لمحوں یا چند دنوں کا مہمان ہے، جتنے دن بچے ہیں 2 سے 3، زیادہ سے زیادہ خرچ کریے میرے بھائیوں۔ یہ مت سوچیے کہ مال خرچ کرنے پر کمی آئے گی، آپ یہ سوچ کر کہ اللہ راضی ہو، اللہ مجھے اور نوازے گا اور دے گا، تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں نوازے گا، ہمیں دے گا۔ اگر ہم ڈریں گے، ہم خوف کھائیں گے، اپنا مال کو جمع کر رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ہم اور آپ ہر کوئی، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اپنا مال اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کریں، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، یتیموں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، مانگنے والوں پر، نہ مانگنے والوں، سب پر ہمیں اپنا مال خرچ کرنا ہے تاکہ ہمیں یہی مال قیامت کے دن اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بن سکے اور ہم جنت کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہے، کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خالص کرے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خیال کر کے ان پر خرچ کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اللہ ان کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے، جو لوگ نہیں خرچ کر رہے ہیں اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ بھی اپنا مال خرچ کریں، اور ہمیں خرچ کرتے ہوئے خالصتاً لوجہ اللہ خرچ کرنے کی توفیق دے۔ ریا و نموز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان و اسلام پر خاتمہ فرمائے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔